الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم حاضرین، آج 26 جنوری کا دن ہے. ہمارے ملک ہندوستان کے اندر 2 دن قومی تقریب کے حوالے سے پورے ملک میں منائے جاتے ہیں. ایک 15 اگست کا دن ہے جس دن ہمارے ملک کو آزادی حاصل ہوئی، اور دوسرا 26 جنوری کا دن ہے جو یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے. چونکہ ملک کی آزادی کے بعد اس ملک کو ایک آئین اور قانون کی ضرورت تھی. آزادی کی لڑائی میں ہندوستان کے تمام طبقے شامل تھے، تمام برادری کے لوگ، تمام طبقے کے لوگ، اور آزادی کی لڑائی میں دی گئی قربانیوں کی داستان بڑی المناک اور دردناک ہے. اس لیے ضروری تھا کہ آزادی کے بعد ایک ایسا قانون بنایا جائے، ایک ایسا قانون وضع کیا جائے جو تمام باشندوں کے تمام حقوق کی نگہبانی کرتا ہو، سب کے حقوق یکساں ہوں، سب کے حقوق مساوی ہوں، سماجی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی آزادی سب کو حاصل ہو. ایک ایسا آئین جو سب کے تحفظ کو یقینی بنائے. اس کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں، اور اس کمیٹی نے پورے 2 سال 11 مہینے 18 دن کے اندر بڑی محنت کر کے آئین ہند کو تشکیل دیا. قانون کے ہر شق پر قانون ساز اسمبلی کے مختلف اجلاسوں میں کھلی بحث ہوئی، اور اس کے بعد بالآخر وہ دن آیا کہ جب تمام ارکان پارلیمنٹ کے اس قانون پہ دستخط ہوئے. وہ دن 24 جنوری کا دن تھا کہ سارے ارکان نے اس مسودے پر، اس قانون پر دستخط کر کے اپنی منظوری دی. پھر 26 جنوری کو پورے ملک میں اس کو نافذ کر کے پہلا جشن جمہوریہ منایا گیا. پہلی بار 26 جنوری سن 1950 کے اندر، 26 جنوری 1950 کے اندر پورے ملک میں منایا گیا یوم جمہوریہ کے حوالے سے. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ آپ جب دیکھیں گے، اس پہ غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ انگریزی کا ایک لفظ ڈیموکریسی کا اردو ترجمہ جمہوریت ہے، اور ڈیموکریسی یہ یونانی زبان سے انگریزی زبان میں آیا. یونانی زبان میں ڈیمو کا مطلب ہوتا ہے عوامی، اور کریسی کا مطلب ہوتا ہے حاکمیت. تو گویا ڈیموکریسی کا مطلب ہوا عوامی حاکمیت، اسی کا اردو ترجمہ جمہوریت ہے. مختلف لوگوں نے جمہوریت کی مختلف تعریفیں کی ہیں، اس کا معنی مفہوم بیان کیا ہے. مثلا سابق امریکی صدر ابراہم لنکن نے جمہوریت کی جو تعریف کی، وہ کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. یہ جمہوریت کی تعریف کی ہے. عوامی حاکمیت، گورنمنٹ آف دا پیپل، عوامی حاکمیت، بائی دا پیپل، عوام کے ذریعہ، فار دا پیپل، عوام پر. یہ ہے جمہوریت کا مطلب. آسان لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جمہوریت ایک ایسی طرز حکومت ہوتی ہے
جس کے اندر در حقیقت عوام کی حکومت ہوتی ہے، وہ اس طرح سے کہ عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے، پھر یہ نمائندے پارلیمنٹ میں جا کر کے اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت سازی میں اپنا کردار نبھاتے ہیں اور حکومت چلاتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک طرح سے عوام کی حکومت ہے۔ جمہوریت کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو اس کی سب سے پرانی تاریخ ہمیں ہندوستان ہی میں ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 100 سال پہلے بدھ کے زمانے میں ہندوستان کے اندر جو اس وقت قانون سازی کے جو عمل تھا، جو طریقہ کار تھا، وہ کچھ جمہوری طریقے سے تھا، جس کو جنپد بولا جاتا تھا۔ ایک گاؤں ہوتا تھا، ایک علاقہ ہوتا تھا، ایک شہر ہوتا تھا۔ کوئی جب فیصلہ لینا ہوتا تھا تو سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا جاتا تھا، پھر سب سے رائے لی جاتی تھی اور ان کے رائے کے مطابق وہ فیصلہ کیا جاتا تھا۔ تقریباً روم کے اندر بھی، یونان کے اندر بھی کچھ اسی طرز کی جمہوریت اس زمانے میں پائی جاتی تھی۔ لیکن یہ جو جدید جمہوریت ہے جو آج دنیا میں رائج ہے، اس کے بانی مبانی جو سمجھے جاتے ہیں وہ فرانس کے 3 فلسفی ہیں جن کے افکار و نظریات اور خیالات کو جمہوری رنگ دیا گیا۔ بادشاہت کے اندر، ملوکیت کے اندر کیا ہوتا تھا کہ ایک ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اسی کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں۔ قانون سازی کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے، وہی اس کو نافذ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور پھر تمام مقدمات، تمام خصومات کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے۔ گویا کہ سارے اختیارات ایک آدمی کے مٹھی میں ہوتے ہیں، ایک آدمی کے پاس میں ہوتے ہیں۔ بادشاہت کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جمہوریت کے اندر جو طرز حکمرانی ہے وہ مختلف ہے۔ جو طاقت کے تینوں سرچشمے ہیں ان کو 3 خانوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ جمہوریت جو طرز حکومت ہے اس میں اس کا ایک اہم رکن تو ہوتا ہے مقننہ۔ مقننہ بولے تو وہ جماعت، وہ پارلیمنٹ، وہ اسمبلی، وہ جگہ، وہ لوگ جو قانون سازی کا عمل کرتے ہیں۔ عوام منتخب کرتی ہے، ووٹ دے کر کے اپنے ووٹوں کے ذریعہ یہ لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور وہاں وہ قانون سازی کرتے ہیں۔ یہ مقننہ کہلاتی ہے، اردو زبان میں اس کو مقننہ بولتے ہیں۔ تو یہ مقننہ کا کام ہے قانون سازی کرنا۔ اب قانون سازی مقننہ تو کر لیتی ہے پر نفاذ کا اختیار اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اس کے نفاذ کرنے کے لیے ایک دوسرا محکمہ ہوتا ہے، وہ انتظامیہ ہوتا ہے۔ اب انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس قانون کو نافذ کرے، یہ انتظامیہ کا کام ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو تیسرا جمہوریت کا اہم رکن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عدلیہ۔ اگر حکومت نے، قانون ساز اسمبلی نے کوئی ایسا قانون پاس کیا جس سے عوام کی حق تلفی ہوتی ہے، یا انہیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا انتظامیہ کے افراد نے کوئی ایسی ظلم و زیادتی کی، تو ایسے صورت میں ایک تیسرا طاقت کا مرکز ہوتا ہے جمہوری حکومت کے اندر، وہ عدلیہ ہوتی ہے۔ عام آدمی وہاں جا کر کے مقدمہ دائر کر سکتا ہے قانون ساز افراد کے خلاف، قانون ساز اسمبلی کے خلاف، انتظامیہ کے خلاف، یا جو بھی اس کا معاملہ ہو عدلیہ کے اندر پیش کرے۔ پھر عدالت وہ فیصلہ کرتی ہے، اور یہ تینوں محکمے بااختیار ہوتے ہیں، کسی کے دباؤ میں کوئی نہیں رہتا ہے۔ جبکہ جو بادشاہت کے اندر، ملوکیت کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ بھائی وہی قانون بنانے والے ہیں، وہی نافذ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو شکایت ہے یا کسی عام آدمی کو شکایت ہے تو فریاد بھی انہیں کے پاس لے کے جانا ہے، اور جو خود قانون بنائے، نافذ کرے، وہ کسی کی فریاد کیوں سنے گا اپنے خلاف؟ اس کے لیے جمہوریت میں یہ الگ سے جو ہے عدلیہ کا نظام رکھا گیا۔ تو 3 یہ اہم ارکان ہوتے ہیں جمہوریت کے۔ ایک ہے مقننہ، جسے قانون ساز اسمبلی بولا جاتا ہے، ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اور دوسرا ہوتا ہے انتظامیہ جو قانون کو نافذ کرتا ہے، اور تیسرا اہم رکن ہوتا ہے عدلیہ جو تمام خصومات، مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ تینوں بااختیار اور خود مختار ہوتے ہیں، کوئی کسی کے دباؤ میں نہیں کام کرتے۔ تو یہ جمہوریت کی طرز حکمرانی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہ جمہوریت کی خرابی ہے۔ جمہوریت کی تو یہ خوبی ہے، کوئی مطلق العنان نہیں ہوتا، کوئی آمر نہیں ہوتا، کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوتا۔
کوئی اپنی منمانی نہیں کر سکتا، بلکہ سارے کے سارے لوگ قانون کے اندر ہوتے ہیں، قانون کے دائرے میں ہوتے ہیں، قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ بادشاہت کے اندر جو شاہی خاندان ہوا کرتے تھے، جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ قانون سے بالا تر ہوتے تھے، قانون انہیں کو بنانا ہوتا تھا، انہیں کو نافذ کرنا ہوتا تھا۔ جمہوریت کی خوبی ہے کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہوتا ہے۔ اگر قانون ساز اسمبلی گڑبڑ کرتی ہے تو عدلیہ اس کو پکڑ کرے گی، گرفت کرے گی، اگر وہ زیادتی کرتی ہے تو عدلیہ انصاف دلائے گی، یہ چیز اس کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن اس کی جو خرابی ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر ذکر کیا ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اس میں بندوں کو گنا جاتا، تولا نہیں جاتا ہے۔ آپ ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھے، اگر ایک طرف 9 دانش مند ہوں، ہوشیار آدمی ہوں، عقل مند ہوں، اور 10 پاگل، نیم پاگل قسم کے لوگ ہوں، جاہل گنوار ہوں، اب بتاؤ جمہوریت میں کس کی بات مانی جائے گی؟ جمہوریت نام ہی ہے اکثریت کی بات مانی جائے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کو اگر پل بنانا ہے، مکان بنانا ہے، تو ظاہر سی بات آپ ایک انجینئر کے پاس جائیں گے، اس لیے کہ انجینئر ہی فن تعمیر میں ماہر ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کتنے سیمنٹ کی ضرورت ہے، کتنے کنکریٹ کی ضرورت ہے، کتنے جو ہے سریے کی ضرورت ہے، کن کن مٹیریل کی ضرورت ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے۔ اور اگر آپ رکشہ چلانے والے سے کسی کو پل بنوائیں، مکان بنوائیں، تو کیا وہ پائیدار ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، انجینئر ہی وہ کام کر سکتا ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا علاج وہی کرتا ہے، علاج کے بارے میں اسے جانکاری ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی بھینس چرانے والے کے پاس جائیں علاج کروانے تو کیا ہوگا؟ اردو کی مشہور کہاوت ہے، نیم حکیم خطرے جان۔ جو نیم حکیم ہوتا ہے وہ بھی خطرے جام ہوتا ہے، اور جو سرے سے حکیم ہو ہی نا، اس کا کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جمہوریت میں یہی ہوتا ہے، صاحب رائے ہو یا صاحب رائے نہ ہو، ہر کوئی حق رکھتا ہے، اور اگر وہ اکثریت میں ہو گئے تو ان کی بات مانی جاتی ہے۔ سب سے بڑی خرابی ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جن کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، وہ اقتدار کی کرسی تک پہنچ جاتے ہیں۔ فتنہ، فساد، دنگا، لوگ اپنی سیاست کی روٹنی سینکنے کے لیے بستیوں کو بھی جلانے سے باز نہیں رہتے، یہ اس کی خرابی ہے۔ تو بہرحال ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے۔ 26 جنوری 1950 کے اندر جمہوری قانون، عوام کا اپنا قانون، جس کو عوامی نمائندوں نے ترتیب دیا، جس کو بنایا، وہ نافذ کیا گیا۔ آج ہم ہیں، ہمارا قانون ہے، ورنہ ایک دن وہ بھی تھا جب انگریز اس ملک پر حکومت کرتے تھے، ان کا اپنا قانون ہوتا تھا، یہاں کے عوام ان کے ظالمانہ قانون کے نیچے سسک رہے تھے، بلک رہے تھے۔ بڑی آزادیاں دی ہیں، آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، اور بڑی محنت مشقت کے بعد یہ آزادی ہمیں ملی ہے۔ 15 اگست 1947 کو 12 بجے رات کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا، اور اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو اس ملک کا آئین نافذ کر دیا گیا، اور ہر سال 26 جنوری کو اسی حوالے سے ہم 26 جنوری مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے، اگر آپ یہ سوچیں کہ آئین کو نافذ کرنے کی جو تاریخ رکھی گئی 26 جنوری ہی کیوں، تاریخ ہند کے اندر 26 جنوری کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی ایک تاریخ تو یہ ہے کہ یہی تاریخ تھی، 26 جنوری 1930 کی تاریخ تھی، جب دریاوے راوی کے کنارے لاہور کے اندر نیشنل کانگریس نے اپنے کانفرنس کے اندر ہندوستان کے مکمل آزادی کا اعلان کیا تھا۔ 26 جنوری 1930 کی تاریخ تھی، مکمل آزادی کا اعلان کیا تھا، اور آزادی کا یہ مطالبہ انگریزی حکومت کے سامنے پیش کیا تھا۔ اور جب 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہو گیا، قانون بنا کر کے مکمل ہو گیا، تو اس کے نافذ کرنے کی تاریخ بھی وہی 26 جنوری رکھی۔ اس لیے پورے ملک میں 26 جنوری ہر سال بڑے دھوم دھام، آن بان اور شان سے منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمارے ملک کو شر پسندوں کی شر سے محفوظ رکھے، حاسدوں کی نظر بد سے بچائے، امن و امان اور بھائی چارہ قائم رکھے، اور ہر سال مل جل کر ایسے ہی
قومی تقریب جو 26 جنوری اور 15 اگست ہوتی ہے اس کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.